رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں. ایک بڑے صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ عید کے اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا. حضور نے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا, پتہ چلا کہ دیکھو عید میں, بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے, تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے, ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں, ولیمے بڑے ہو جائیں, سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن, نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میرے عزیزو, تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں, تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے, اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے, عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں, وہ صرف دو عیدوں کے لیے خاص ہے, بقرعید اور رمضان کی عید کے ان دو دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے, اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے, پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئیں, تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ دو ایمان والے تو مکہ میں تھے, بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی, صبح صادق کا وقت تھا, فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا, اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے, کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی.
بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی، 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام، اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی، اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو۔ جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا۔ میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی۔ آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے۔ کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا
کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی, کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں. جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی اقتدا کرے. اب میں جو بات کر رہا ہوں جلوس کی بات بیچ میں آئی, کہاں سے ہے, تب بھی جواب یہی دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے, پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا. یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا. حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں, اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں, سروں پر ٹوپیاں, غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے. اے مسلمانوں, آج 12ویں شب ہے, مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, یہاں کا موسم بھی, کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر, یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں, کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے, ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے. تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو, ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں. لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو, ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو. ارے میاں, یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہیں نہیں آیا. تیوہار میں نہیں آیا, بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا. ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے, جلوس میں آنے والا ہے. آپ سب سترک رہیں, سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں. میرے عزیزو, 1000 باتیں آنے دو, لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا, ایک نعرہ ہمارا ہوگا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. تم آج کی بات کرتے ہو کہ 12ویں کو نکلیں گے, 14ویں کو نکلیں گے, نہیں میاں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. اور سنو, تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو, خاک ہو جائیں عدو, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار, ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے, اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے نام پر نہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو, جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو, تم یاد رکھنا اس کے قدموں کو, اس کی زبان کو نہیں روک سکتے. اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے, ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں, غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو. اب
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے، اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا۔ جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، حضور کی مولود پڑھی جا رہی۔ اس محفل میں جیسی ہی شریک ہوا تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے، اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک اور پوری محفل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا ہے، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی۔ نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی۔ ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا۔ حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔